بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل بالمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سادہ سا محاورہ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس کے کہ بہت اچھے طریقے سے، یعنی اس کی پرورش پر یا اس کی تربیت پر خرچ کرو اور اسے فضول ضائع نہ ہونے دو، حتیٰ یبلغ اشدہ، تاکہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے اور اپنا مال خود سنبھال لے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول پورا انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اللہ کا لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کریم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے۔ اور جب بات کرو فاعدلوا، تو انصاف سے بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ کسی قرابت دار کے خلاف جا رہی ہو لیکن بات حق کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھداری سے کام کرو۔ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور اس کا اتباع کرو۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، اور مختلف راستوں کے پیچھے نہ لگو، وہ تمہیں متفرق کر دیں گے، الگ الگ کر دیں گے عن سبیل اللہ کی راہ سے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں اس چیز کی نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم اس پچھلی آیہ کریمہ پہ بات کر رہے تھے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، بات ہو رہی تھی کہ حالات میں بہت بگاڑ آ چکا ہے، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا سامنا ہے، افلاس، بھوک اور بیماریوں کا سامنا ہے، اس کے ساتھ آسمانی بلائیں اور قدرت کی طرف سے مصیبتیں الگ نازل ہو رہی ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، کہیں تو کہیں لوگ خشک سالی سے مر رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی ملک میں ایک طرف سیلاب آ جاتا ہے، دوسری طرف خشک سالی سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سب کا علاج کیا ہے؟ قرآن حکیم کا یہ رکوع اسی بات پہ بحث فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں
طور پر جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان میں پہلی سب سے بنیادی شے ہے کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو کسی طرح شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات فرمائی لا تقتلوا اولادکم من املاق، افلاس کے ڈر سے اولاد کا قتل نہ کرو، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی ان کو بھی، اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ چار باتیں ہو گئی۔ پانچویں بات فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ قتل ناحق ہر وہ قتل ہے جو اللہ جل شانہ کے حکم کے علاوہ کیا جائے، چونکہ ایک بنیادی اصول ہے کہ زندگی لینے کا حق اسے حاصل ہے جو زندگی دینے پہ قادر ہے۔ انسانی معاشرے کی ساری قوتیں مل کر جب کسی کو ایک لمحہ زندگی دے نہیں سکتے، انہیں لینے کا بھی حق نہیں ہے۔ ہاں، جہاں کوئی جرم کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی سزا قتل مقرر کی گئی ہے تو وہ ادارہ، وہ عدالت یا وہ حکومت، یہ جو ادارہ ذمہ دار ہے نظم و نسق کا، اسے اجازت ہے کہ وہ اللہ کا حکم نافذ کرے، اپنی مرضی سے قتل نہ کرے، اللہ کا حکم نافذ کرے۔ اللہ جس نے جان دی ہے وہ جان لینے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اور اصلاح معاشرہ کے لیے اللہ کریم نے قوانین و ضوابط بنا دیے ہیں جن کی سزا، مثلا کوئی قتل ناحق کرتا ہے تو اس کی سزا موت ہے، لیکن اگر کوئی قتل بھی کرتا ہے اور میں اور آپ اسے قتل کر دیں گے تو یہ ایک اور قتل ہوگا، یہ سزا نہیں ہوگی۔ سزا دینے کا حق اداروں کو ہے، افراد کو نہیں۔ ہم اس کے خلاف شہادت دے سکتے ہیں کہ میرے سامنے اس نے قتل کیا عدالت میں جا کر، اور وہ عدالت اسے سزائے موت دے گی، اللہ کا حکم نافذ کرے گی۔ یعنی نفاذ کا اختیار افراد کو نہیں، اداروں کو ہے۔ تو قتل ناحق نہ کرو۔ دو چیزیں بنیادی حق اللہ کریم نے ہر انسان کا منظور فرمایا ہے۔ زندہ رہنے کا حق ہر شخص کا ہے۔ زندہ رہنے کے حق میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ حکومت وقت کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اسے زندگی کے وسائل میسر کرے، مثلا اس کے لیے روزگار کے مواقع میسر کرے، اس کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں میسر کرے، اس کے جان مال آبرو کا تحفظ کرے، اس کی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وسائل مہیا کرے۔ یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، بلا تفریق مذہب و ملت۔ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ جب تک وہ حدود اللہ کی طرف سے واجب القتل نہ ہو، اسے کسی طرح سے اس طرح کی تکلیف نہ، اسے قتل نہ کیا جائے، اس کا مال نہ لوٹا جائے، اس کی عزت و آبرو نہ لوٹی جائے۔ اور یہ حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس تک پہنچائے۔ دوسرا حق ہے عقیدہ رکھنے کا۔ اللہ کریم نے کسی پر زبردستی عقیدہ مسلط کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہر شخص کو عقل و شعور دیا ہے، کتابیں نازل فرمائی ہیں، انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ہیں، اور اللہ کے رسولوں نے دعوت دی ہے حق کی طرف۔ کوئی قبول کر لیتا ہے بڑا خوش نصیب ہے، کوئی قبول نہیں کرتا تو اسے اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ انسانی معاشرے میں زندہ رہنے کا حق اسے بھی ہے، جان و مال و آبرو کا تحفظ اسے بھی حاصل ہوگا، زندگی کے وسائل اس تک بھی پہنچائے جائیں گے، اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی ہوگا۔ سو فرمایا کسی جان کو قتل نہ کرو جو اللہ نے حرام کر دی ہو، الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ۔ جب اللہ اس پر یہ سزا مقرر کر دے تو الگ بات ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ ان چیزوں کی تمہیں نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم عقل و شعور کے ساتھ زندگی بسر کر سکو، جانوروں کی طرح مت جیو۔ انسان کو اللہ نے
شعور عطا فرمایا ہے، شعوری زندگی گزارو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اگلی بات فرمائی کہ تمہارا کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے، مال چھوڑ جاتا ہے، اولاد چھوڑ جاتا ہے، بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہوتا ہے بلوغت سے پہلے، جب بالغ ہو جاتا ہے تو وہ یتیم نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب ہے نابالغ بچے ہوتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، ان کا مال وارثوں کے پاس آ جاتا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، نانا ہے، دادا ہے، تو اسے بے درے خرچ نہ کرو، بلکہ اس کی ذمہ داری اپنے مال سے بھی زیادہ سمجھو اور پوری احتیاط سے خرچ ضرور کرو، لیکن باللتی ہے یا احسن، بہترین خوبصورت طریقے سے ان کی غذا، ان کا لباس، ان کا علاج معالجہ، ان کی تعلیم، یتیم کا مال، اس کی ضروریات پہ خرچ کرو، لیکن بہت سنبھال کر خوبصورت طریقے سے، حتیٰ یبلغ اشدہ، تاکہ وہ خود بالغ ہو جائے اور اپنا مال سنبھال لے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، لین دین میں، ناپ تول میں پورے انصاف کے ساتھ جو چیز دیتے ہو اس کی جو کوالٹی بتاتے ہو، جو اس کی قسم بتاتے ہو وہ بھی صحیح ہونی چاہیے، جتنی اس کا وزن یا تعداد بتاتے ہو وہ بھی صحیح ہونی چاہیے، جو تولتے ہو وہ پورا ہونا چاہیے، اسی طرح جو لیتے ہو وہ بھی پورا لو، جو دیتے ہو وہ بھی پورا دو۔ اللہ کریم کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جو کسی انسان کے بس میں نہ ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی اسلامی احکام پر چلنا تو بہت مشکل ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اسلام کے خلاف چلنا مشکلات پیدا کرتا ہے، اسلام پر چلنا سب سے سہل ہے۔ اسلام میں تو کوئی ایسا حکم ہی نہیں جو بندہ کر نہ سکتا، وہ اس کا مکلف ہی نہیں، اس کا اسے حساب ہی نہیں دینا، جو نہیں کر سکتا وہ کام نہ کرے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اس سے اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب بات کرو انصاف سے بات کرو، فَعْدِلُوا، عدل کے ساتھ بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ تمہارا سچ تمہارے کسی قریبی عزیز کو بھی ناگوار گزرے یا اس کا نقصان کرتا ہو تو کسی بھی وجہ سے سچ بات کرو، سچ سے باز نہ آؤ، جھوٹ مت بولو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو وعدہ اللہ سے کرتے ہو وہ پورا کرو۔ ہمارا یہ شکوہ بھی ہوتا ہے اکثریت کا کہ جی جو مصیبت آتی ہے وہ مسلمانوں پہ آتی ہے اور مسلمان بڑے پریشان حال ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسلام قبول کر کے ہم نے اللہ کریم سے وعدہ کیا ہے، ہمارا سب سے بڑا معاہدہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کریم کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس سے نفع کی امید رکھی جائے یا اس کے نقصان سے ڈر کے کچھ کیا جائے۔ وہی ایک واحد اللہ شریک عبادت کا مستحق ہے اور عبادت اسی کی ہوگی۔ عبادت ہوتی ہے اطاعت، اور اس اطاعت میں اس ہستی سے نفع کی امید ہو یا اطاعت نہ کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ اللہ کے ساتھ تو یہ درست ہے کہ اگر میں اللہ کی اطاعت نہ ہی کروں گا تو کوئی مصیبت آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، اللہ کی گرفت آ جائے گی۔ اطاعت کروں گا تو اللہ کریم میرے لیے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے، مجھ پر رحم فرمائیں گے، میری مدد فرمائیں گے۔ اب اگر یہی امید ہم کسی اور سے وابستہ کر لیں، کسی حکمران سے، کسی دولت مند سے، کسی زندہ یا مردہ کسی فرد سے، کہ میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا اور اس کی بات مانوں گا تو فائدہ رہے گا،
اور اللہ کے حکم کے خلاف ہم اس کی اطاعت کریں. کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہوگا، جو ولی اللہ ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا، وہ تو اللہ کا حکم سنائے گا، اپنی رائے نہیں. تو اس کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہوگی، اس کی نہیں ہوگی. اللہ کا نیک بندہ ہم تک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچائے گا، اپنی گھڑی ہوئی بات نہیں. اور اگر کوئی اپنی گھڑی ہوئی بات پہنچاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے نیک سمجھا جائے. دنیا داری میں ہم امراء، وزراء اور اہل اقتدار کی اطاعت شریعت کے خلاف بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کریم سے بدعہدی ہے. ہم نے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ، غیر مشروط اطاعت یعنی عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے. عبادت کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں پڑھا کیا جائے گا، وقت کون سا ہوگا. محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ساری باتیں حضور ارشاد فرمائے. اب یہ پکا عہد ہو گیا کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، صرف تیری کروں گا، اور تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کروں گا. عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے، یا حج اور زکوٰۃ اور یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی کا ہر کام یا اللہ کی اطاعت ہے یا نافرمانی. ہر اطاعت اپنی جگہ عبادت ہے. نماز 5 گانا تو فرض ہو گئی، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہو گئی، اس کی مجبوری ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ دے. رمضان مکلف پر فرض ہو گیا کہ ضروری ہے وہ روزے رکھے. حج جو مکلف ہے اس پر فرض عین ہو گیا کہ مجبوری ہے اس کی وہ کرے. لیکن ان عبادات ارکان خمسہ کے علاوہ بھی جو کچھ ہم دن بھر کرتے ہیں یا وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی اجازت کے مطابق ہوتا ہے یا اس کے حکم کے خلاف ہوتا ہے. تو جب بھی ہم سے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام صادر ہوتا ہے تو ہم اللہ سے بدعہدی کر رہے ہوتے ہیں. وعدہ تو کیا ہے کہ صرف تیری ہی اطاعت کریں گے اور تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، لیکن کام کچھ اور کر رہے ہیں. وہ طریقہ نہ اللہ کے نبی نے بتایا نہ اللہ نے بتایا. تو اگر دن بھر رات ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ سے کوئی وعدہ کر کے مکر جائے اور ہر بار وعدہ خلافی کرے تو آپ اس سے کتنے خوش ہوں گے. تو آپ کا تو وہ ساتھ کا انسان ہے، جیسے آپ مخلوق ہیں ویسا وہ بھی ہے. تو اللہ قادر جس نے پیدا فرمایا، رزق دے رہا ہے، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں اور مسلسل دیے جا رہا ہے. اب بندہ اور مخلوق اس سے وعدہ کر کے مکر جائے تو کتنا بڑا ظلم ہے. ہمیں توقع ہوتی ہے کہ ہم پر اس طرح کی رحمت نازل ہوں جو صحابہ کرام پر ہوتی تھی، لیکن وعدہ کر کے مکرنے میں ہم ذرا دیر نہیں لگاتے. ہر کام میں عہد شکنی کرتے ہیں، اتباع رسالت پناہی کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں غرق نہیں کرتا، زمین میں نہیں دھنسا دیتا، آسمان سے آگ نہیں برساتا. ورنہ وعدہ خلاف قوموں پر انہی بادلوں سے آگ برسی ہے پانی کی جگہ. اسی زمین کا سینہ پھٹ گیا اور قوموں کی قومیں اس میں غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی. آسمانوں سے پتھر برسے قوموں پر اسی وعدہ خلافی کے جرم میں. تو یہ عمومی عذاب تو حضور کی بعثت عالی کے بعد اللہ نے رفع فرما دیا، لیکن اعمال کے نتائج سے بندہ بچ نہیں سکتا. اب کھانے پینے میں کوئی بد پرہیزی کرے اور وہ کہے مجھے تکلیف نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ بد پرہیزی کرے گا تکلیف ہوگی.
اگر یہ اصول ہم جانتے ہیں کہ شوگر کا مریض ہے وہ مٹھائی کھائے گا، چینی کھائے گا، میٹھا کھائے گا تو اس کی شوگر بڑھے گی، اسے پھر جو شوگر بڑھنے سے اور تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ساری ہوں گی اسے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ گناہ کرنے سے بھی مصیبتیں آئیں گی، دونوں جہان خراب ہوں گے، آخرت بھی بگڑے گی، اور جس کی آخرت بگڑتی ہے اس کی دنیا لازمی طور پر خراب ہوتی ہے۔ یعنی آخرت اصل ہے، حقیقت ہے، دنیا وقتی اور عارضی ہے، یہ آخرت کا پرتو ہے۔ جس کی آخرت ثمرتی ہے عند اللہ، اسے دنیا میں بھی سکون نصیب ہو جاتا ہے، اسے سوکھی روٹی کھا کے بھی سکون ملتا ہے، اسے زمین پر لیٹ کر بھی مزے کی نیند آ جاتی ہے، وہ دنیا میں جس حال میں ہو اسے سہولتیں مل جاتی ہیں۔ یہ سہولتیں تو اللہ کے پاس ہے نا، کہ ایک بندہ کھلی زمین پر پتھروں پر لیٹ جائے اور مزے سے سو جائے، اور دوسرا نرم بستر پر بھی سو نہ سکے، دوائیاں کھاتا رہے اور پھر بھی نیند نہ آئے، تو یہ تو اس کے دستے قدرت میں ہے نا۔ آرام سے تو وہ ہے نا جو پتھر پہ سو رہا ہے، اور جس کے پاس نرم گدے اور بستر ہیں اگر وہ سو نہیں سکتا تو گدوں کو خاک کرے گا، سر میں باندھے گا۔ یہ تو اللہ کے پاس ہے نا۔ تو دنیا میں اگر آدمی مفلس بھی ہو، آخرت اس کی بن رہی ہو تو اس کی دنیا میں بھی لطف پیدا کر دیتا ہے اللہ، وہ سوکھی روٹی میں بھی اسے وہ مزہ مل جاتا ہے، اور اگر آخرت خراب رہی ہو تو انواع و اقسام کے کھانوں میں بھی اسے لطف نہیں ملتا، پھیکے لگتے ہیں، نرم اور آرام دہ گدوں پہ بھی نیند نہیں آتی، اور بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہوئے بھی پریشان رہتا ہے۔ اللہ کا بندہ کچے گھر میں جھونپڑی میں مطمئن اور خوش بیٹھا ہے، اور اللہ کا نافرمان بڑے بڑے محلات میں پریشان بیٹھا ہے۔ وہ اللہ کے آسرے میں ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں، اور اس کے گرد گرد ہزاروں پہرہ دار ہیں، اور اندر ڈر رہا ہے کہ مارا جاؤں گا۔ تو آخرت کا اثر پڑتا ہے دنیاوی زندگی پر بھی۔ جن کی آخرت سدھرتی ہے انہی کی دنیاوی زندگی بھی آرام دہ ہوتی ہے۔ سو فرمایا جب بات کرو سچی کرو، اور اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔ اوفوا بعہد اللہ وبعہد اللہ اوفوا، اللہ کا وعدہ جو ہے اسے پورا کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، رجوع الی اللہ کرو۔ یہ 10 باتیں بنیادی طور پر اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہیں قیام امن کے لیے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے۔ یہ گن لیجئے، آج کل ہماری حکومتیں زور لگا رہی ہیں امن قائم ہو اور دہشت گردی نہ ہو، اس کا علاج پھر ٹیلی ویژن پہ روز ہوتا ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے، ہمارے دانشور طرح طرح کے جواب دیتے ہیں، اسلام کا یا اللہ رسول کا نام نہیں لیتے۔ تو اللہ کریم نے یہ بتائی ہیں، سب سے پہلی بات اللہ سے شرک نہ کرو، اپنی امیدیں اس ذات سے وابستہ رکھو اور اس کی اطاعت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، 2 اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، 3 بے حیائی کے قریب مت جاؤ، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، 4 کسی کو ناحق قتل نہ کرو، 5 یتیم کا مال بے دردی سے نہ کھاؤ، 6 لین دین میں انصاف کے ساتھ پورا تولو، 7 سچ بولو خواہ کوئی قریبی ہو، 8 یہ 8 باتیں یہاں تک ہو گئیں۔ فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ ان چیزوں کی تمہیں نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر کے سنبھل جاؤ، اپنی زندگی کو درست کر لو۔ 9ویں بات بتائی ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، یعنی عجیب بات ہے، ہر کسی کی بات نہ سنو،
ہر کسی کی بات سنو گے تو تمہارے راستے مختلف ہو جائیں گے. اس کی بات سنو جو اللہ و اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہے. اللہ کی بات سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو جہاں سے ملے, لیکن ہر کسی کی نہ سنو. ہر کسی کے سننے کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھ لیا آپ نے کتنے بن گئے فرقے اور کتنی تفرقہ بازی, اور ہر ایک دوسرے کا سر کاٹنے کو پھرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا قرآن میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا حدیث میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی بھی نہیں. کعبہ بھی ایک ہے, قرآن بھی ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ایک ہے, اللہ بھی ایک ہے, اور مسلمان رنگ برنگے ہو گئے, تیتر بٹیر ہو گئے. کیوں؟ ہر کسی کی بات سنتے ہیں. کسی سے بیعت مت کرو, کسی کو اپنا شیخ مت بناؤ جب تک تمہیں یہ تسلی نہ ہو جائے کہ یہ بندہ خود خدا رسیدہ ہے اور مجھے اللہ تک پہنچانے کا سبب بنے گا, اللہ کا دین مجھ تک پہنچائے گا, اللہ کے نبی کی برکات مجھ تک پہنچائے گا. بلا تحقیق ہر ہاتھ میں ہاتھ مت دو. لیکن اگر یہ تحقیق ہو جائے تو پھر اپنے شیخ کی بات پر رہو, بندے کی بات نہ سنو. ہمارے ہاں ایک رواج ہے, کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو جتنے بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں ان میں سے کم از کم آدھے سے زیادہ بندے اس کا علاج بھی بتا کے جاتے ہیں, حالانکہ انہیں کوئی شغف نہیں, نہ طب سے, نہ حکمت سے, نہ ڈاکٹری سے, نہ انہیں بیماری کا پتہ ہے, نہ اس کی وجہ کا پتہ ہے, نہ اس کے شفا کے طریقے کا پتہ ہے. ایک رواج ہے, بیمار کے پاس آئیں گے تو ایک علاج تجویز کرتے ہیں, اگر یہ کھا لو نا. اب اگر ہر آنے والے کا نسخہ کھانے لگا تو مر کے رہے گا. پتہ نہیں کیا علم غلم بتا جاتے ہیں. اسی طرح میرے پاس ای میلز بھی آتی ہیں, خط آتے ہیں, او جی مجھے کچھ لوگوں نے کہا یہ پڑھا کرو. اب کچھ لوگ کون ہیں کوئی عطا پتہ نہیں, کس نے کہا ہے کوئی اس کا نام پتہ ہے. بھائی لوگ کہتے ہیں اس طرح سے. بھائی لوگ کون ہوتے ہیں تمہیں کہنے والے؟ تمہارے دنیا کے معاملے میں تو کوئی لوگ تمہیں کچھ نہیں کہتے. نوکری کرتے ہو تو کوئی نہیں تمہیں لوگ کہتے کہ دفتر لیٹ جاؤ, کوئی نہیں لوگ کہتے کہ چھٹی کر لیا کرو. لین دین کرتے ہو تو لوگوں کی کوئی رائے نہیں. اپنا لباس تک بنوانے میں لوگوں کی کوئی رائے نہیں. گھر کے سارے امور میں لوگوں, دین میں ہر بندے کی مداخلت ہو گئی. یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں. مجھ سے جو پوچھے جی لوگ اس طرح کہتے ہیں میں کیا کر لوں, تو میں اسے یہ جواب دیتا ہوں کہ آئندہ لوگوں ہی سے پوچھا کرنا, میرا پیچھا چھوڑ دو, جاؤ لوگوں سے پوچھو اور زندگی گزارو. تو فرمایا ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی بات سنی جائے. اللہ و اللہ کے رسول کی بات سنو. جو لوگ اپنی طرف سے حکایات اور روایات اور قصے کہانیاں گھڑتے ہیں ان کی پرواہ مت کرو. اگر ہر کسی کی سنو گے تو تم فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے, اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھڑی مبارک سے زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا, پھر اس کے دونوں طرف بہت سے اس طرح لائنیں لگائیں اور فرمایا یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ, یہ دائیں بائیں نکلنے والے سارے راستے شیطان کے ہیں. محفوظ وہی رہے گا جو اللہ کریم کے راستے پہ چلے. دین حق بڑا واضح اور بڑا سیدھا راستہ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو حرام و حلال میں شبہ ہو. سب کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اتنی جامع اور اتنی پر اثر تھی کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود جاہل بھی جانتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے. آپ چرواہوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ عالم ارواح سے روح آئی, عالم امر سے روح آئی, قیامت قائم ہوگی, بدن اور روح اکٹھے ہوں گے, کہ جنت دوزخ ہوگی, حساب کتاب ہوگا. یار یہ چرواہوں اور ان کو ان پڑھوں کو بھی پتہ ہے.
چرواہوں کو بھی پتہ ہے یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جانور حلال ہے یہ حرام ہے۔ یہ کس بات کا اثر ہے؟ یہ اثر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا، کہ صدیاں اس کو دھندلا نہیں سکیں، اسی طرح واضح ہے۔ پھر یہ لوگ ماں و شماع کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ جی یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ناجائز کو جائز کرانے کے لیے بھاگتے ہیں، اور یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، آخرت سے نہیں ڈرتے، اپنے عہد کے لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ نہ کہیں یار یہ تم حرام کھا رہے ہو، یہ میرے پاس فتویٰ ہے یہ حلال ہے، فتوے خرید لاتے ہیں۔ اب جو شخص پیسے دے کر فتویٰ غلط لکھواتا ہے، کیا اس کو پتہ نہیں کہ میں حرام کو حلال کر رہا ہوں؟ وہ نہیں جانتا، جانتا ہے۔ جو لکھ کر دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے حلال کو حرام قرار دینا یا حرام شرعی جو ہے اس کو حلال قرار دینا، یہ تو کفر ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ ایسے بندے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر حلال کو حرام قرار دے دینا یا حرام کو حلال قرار دینا، یہ تو کفر ہے۔ اور سب جانتے ہیں ہم، تشریحات تفصیلات یہ تو علماء کے بغیر سمجھ نہیں آتی، لیکن بنیادی باتیں حلال حرام، پاک ناپاک، جائز ناجائز، نماز روزہ کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، تو پھر یہ کیوں لوگوں کی باتیں مان لیتے ہیں؟ وہ جی لوگ کہتے ہیں اس طرح کر لو، کوئی لوگوں کا عطا پتہ نہیں، کسی کا نام اس کے باپ کا نام نہیں، کوئی بات نہیں، اور لوگ کہتے ہیں بھئی لوگ کیا کہتے ہیں، کون لوگ ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یہ محض بہانے ہوتے ہیں گناہ کو جائز بنانے کے لیے اور اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اللہ کریم کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں چلتی، سیدھے سیدھے غلطی ہو جائے غلطی کا اعتراف کرو، وہ کریم ہے، وہ بخش دینے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئیں، وہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، فارغ ہو کر میں گھر پہنچا تو کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کھولا تو ایک بڑی حسین خوبصورت خاتون کھڑی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایک آپ سے سوال پوچھنا ہے اس لیے آئی ہوں، کہو بھائی۔ اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے برائی کی، گناہ کے نتیجے میں مجھے حمل ہو گیا، پھر میں نے بچہ جنا اور شرم کے مارے اس بچے کو بھی قتل کر کے دفن کر دیا۔ اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے، فرمایا میں نے اسے کہا ظالم کی بچی، تو گناہ پر گناہ، اور ایک زنا بڑا جرم ہے، پھر اس پر معصوم بچے کا قتل ایک دوسرا جرم، اب تجھے توبہ کی سوچی ہے، خدا تجھے کبھی تیرا بھلا نہ کرے۔ تو چلی گئی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے فجر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور بیٹھ گیا، اپنے اپنی گزارشات لوگ پیش کرتے رہے، تو میری باری بھی آ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، تو میں نے رات کا واقعہ عرض کیا۔ تو آپ نے پوچھا تم نے اسے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں عرض کی، میں نے یا رسول اللہ اسے کہا کہ اللہ تیرا بھلا نہ کرے اور تجھے کبھی فلاح نہ ملے، تو نے بہت ظلم کیا۔ حضور نے فرمایا تم نے اچھا نہیں کیا، تم نہیں جانتے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اگر اسے توبہ کا خیال آ گیا ہے تو تم اس کی دلجوئی کرتے اور اسے کہتے اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے وسیع ہے، اب توبہ کر لو، آئندہ یہ گناہ نہ کرنا، تو گزشتہ کو بھول جاؤ، وہ کریم ہے معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں نے کیا ظلم کیا؟ فرمایا میں سارا دن ڈھونڈتا رہا، بہت سے لوگوں کے گھروں میں گیا، بہت سے محلوں میں پھرا کہ مجھے وہ خاتون مل جائے، وہ نہ ملی۔ وہ کو پردہ دار خاتون تھی، پتہ نہیں اس کا گھر کہاں تھا۔ تو رات کو عشاء کے بعد کہتے ہیں پھر وہ میرے گھر آ گئی، تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا شکر ہے اللہ کا۔ تو میں نے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی، تو بڑی خوش ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے کہا میں آج سے خلوص دل سے توبہ کرتی ہوں، آئندہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اللہ سے کیا ہوا عہد نہیں توڑوں گی۔ تو میرے بھائی، اللہ تو ہمارے اندازوں سے زیادہ کریم ہے،
اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو غلطی کا جواز تلاش نہ کرے، غلطی کو غلطی تسلیم کر کے اللہ کریم سے توبہ کرے، معافی کا خواستگار ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا نہ ہو۔ تو فرمایا یہ گناہ کے لیے ماں و شماں کو تلاش نہ کرو۔ جی لوگ یہ بھی کہتے ہیں، وہ لوگ کیا خاک کہتے ہیں، لوگ کیا تمہارے خالق ہیں، لوگ کیا تمہارے رازق ہیں، لوگ کیا تمہیں ان سے علم حاصل کر رہے ہو، کیا جس بندے کا تمہیں نام پتہ ہی نہیں محض لوگ کر کے بات کرتے ہو، اس کی کیا حیثیت۔ تو اس طرح سے اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قائم رہو، اور ان لوگوں کی بات پہ قائم رہو جنہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ ہم تک اللہ و اللہ کے رسول کا دین پہنچا رہے۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس کی سختی سے تاکید فرماتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی نیک اور تم پارسائی کے راستے پر چل سکو۔ سو اللہ کریم نے ان سب حالات سے نکلنے کے خوبصورت راستے بتا دیے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ناجائز لوگوں کو قتل بھی کرتا رہوں، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا رہوں، ناپ تول میں بھی بددیانتی کرتا رہوں، جھوٹ بولتا رہوں، سود کھاتا رہوں، حرام کو حلال سمجھے رکھوں، سود کا نام منافع رکھ کے کھاتا جاؤں، تو یار یہ کیسی بات ہے، اس پر کیسے عمل قائم ہو سکتا؟ آپ کتنی فورس لگا لیں، آپ کتنی فوج لگا لیں، کتنی پولیس لگا لیں، تو پولیس اور فوج بھی بندے ہی مارے گی، قتل عام تو نہ رکا۔ یعنی لوگ لوگوں کو مار رہے ہیں، آپ اس پر پولیس کو فوج کو بندوق دے کے چڑھا دیتے ہیں، پہلے کچھ آپس میں ایک دوسرے کو کچھ وہ آ کے مار دیتے ہیں، تو اس سے قتل رکا تو نہیں۔ آگ بجھانے کے لیے آپ مزید آگ لے آئے۔ تو فرمایا اللہ سے شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان سے، پیار سے، محبت سے پیش آؤ، قتل اولاد سے بچو، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، اور یتیم کا مال ضائع نہ کرو، لین دین میں دیانتداری کرو، بات کرو تو سچی کرو، خواہ کوئی ناراض ہو یا راضی، اللہ سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرو۔ اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، اور یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اس کا اتباع کرو، اور ہر ایک کی بات نہ سنو ورنہ تم فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے۔ یہ 10 باتیں اللہ کریم نے ارشاد فرمائیں اصلاح معاشرہ کے لیے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور جب حضور مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دنیا میں بدترین معاشرہ روئے زمین پر تھا۔ یعنی تاریخ انسانی میں اس سے ظالم اور برا معاشرہ نہ پہلے ملتا ہے نہ اس کے بعد۔ ساری برائیاں بیک وقت روئے زمین پر بھی موجود تھیں اور جزیرہ نما عرب میں بھی۔ یہی وہ سنہری اصول تھے جن سے جزیرہ عرب سے اصلاح شروع ہوئی اور ربع صدی میں روئے زمین پر پھیل گئی، اور وہ دنیا جو ظلم جور سے اور افراتفری سے بھری ہوئی تھی امن کا گہوارہ بن گئی، اور روئے زمین پر امن قائم ہوا اور سکون قائم ہوا اور انصاف قائم ہوا۔ آج بھی ہر بگڑے ہوئے معاشرے کا علاج یہی ہے، اور جہاں جہاں آپ کو کسی معاشرے میں کوئی سکون ملتا ہے، اس نے پوری طرح نہیں لیکن ان میں سے کچھ نہ کچھ چیزوں پر عمل کر رکھا ہے، تو اسے کچھ نہ کچھ سکون حاصل ہے، خواہ وہ معاشرہ اسلام مسلمانوں کا یا غیر مسلموں کا، چونکہ اللہ کے احکام میں عجیب خصوصیت ہے۔ جیسے اس کی نعمتوں میں ہے
کہ اچھا کھانا کافر کو بھی دو تو اس کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، ٹھنڈا پانی کافر کو پلاؤ تو اسے بھی مزہ بھی آئے گا، پیاس بھی بجھے گی، لیکن دنیا میں اسے یہ فائدہ ہوگا، آخرت کی جواب دہی باقی رہ جائے گی کہ میری نعمتیں تو کھا لی، شکر ادا نہیں کی۔ بندے مومن کو تو اس کی بھی پیاس بجھ جائے گی، صحت ٹھیک رہے گی، ساتھ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ جتنے معاملات قرآن نے بتائے ان پر اگر کافر بھی عمل کرتا ہے تو دنیا کا فائدہ اسے بھی ہوتا ہے، جیسے ٹھنڈا پانی پینے سے اسے بھی راحت ملتی ہے، دنیا کا فائدہ اسے بھی ہوتا ہے۔ تو جن اقوام عالم میں جن قوموں کے حالات نسبتاً بہتر ہیں وہ اپنے ملک میں ان قوانین پر کسی نہ کسی پر ضرور عمل کرتے ہیں۔ جہاں جہاں انہوں نے ان قوانین کو توڑا ہے وہاں ان کا حال ہم سے بھی ابتر ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔